ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ فوقانی ثانی کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں سب کچھ اسے اس کی شرافت کی وجہ سے ملا، اور شرافت ہی نے اسے زندگی کا بہت بڑا برکتوں کا نظام دیا۔ فوقانی ثانی یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا کیونکہ وہ سفر حضر میں اس پورے 15 شعبان سے لے کر آخر رمضان تک، عید کی رات تک میرے ساتھ رہا، کیونکہ میرا رمضان کا سفر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جنات کے ہاں کی تقاریب، خاص طور پر ختم قرآن اور قرآن کی مجالس بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے میں نے اس کو ساتھ رکھا۔ اس کی غربت، تنگ دستی، شرافت، ہمدردی، خیر خواہی، سچائی، یہ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے فوقانی ثانی میں اچھی لگتی ہیں۔ میں نے بہت جنات دیکھے ہیں، بہت جنات سے ملا ہوں، میں نے زندگی میں بہت انسانوں اور جنات کو دیکھا، لیکن فوقانی ثانی بہت بوڑھا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کی شرافت اور اس کے اندر کا خلوص ایسا ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھوں۔ حالانکہ میرے ساتھ رہنے کے لیے بہت سے لوگ اپنی چاہت رکھتے ہیں، انسان بھی اور جنات بھی، لیکن میں سب کو اپنے ساتھ اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ لوگوں کے حوصلے کمزور ہیں، لوگوں کے اندر پانے کی وہ کیفیت نہیں۔ بعض اوقات انوکھی، انہونی اور ماورائی چیز دیکھ کر لوگ اپنے حوصلے ایمان بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ فوقانی ثانی ان جنات میں سے ہیں جن کے اندر شرافت بھی ہے، غربت بھی ہے، ایمان بھی ہے، معلومات بھی ہے، تحقیق بھی ہے اور امت کا غم ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، اس کے اندر درد ہے اور درد بھرا شخص مجھے اچھا لگتا ہے۔ اسی رمضان میں ایک ایسی تقریب میں جانے کا موقع ملا۔ ویسے میری کوشش ہوتی ہے، احساس تو سب کا کرتا ہوں، لیکن غریب جنات کو میں فوقیت بہت زیادہ دیتا ہوں۔ غریب جنات ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت کم جنات اپنے قریب آنے دیتے ہیں۔ میری خواہش تھی، اس خواہش پر ایسا ہوا کہ ایک غریب گھرانے نے اپنے بیٹے کے ختم القرآن پر مجھے بلایا۔ میں ان کے ہاں حاضر ہوا، گدھ نما سواری پر بیٹھ کر میرے ساتھ اور بہت سے جنات تھے اور انسان کوئی نہیں تھا۔ میں ان کے ہاں گیا، بالکل غریب لوگ تھے، ایک بستی میں رہتے تھے۔ ان بستی کے ساتھ ایک پرانی بھٹی تھی، اینٹیں بنانے والی اس بھٹی میں ان کا قیام تھا۔ 7 درختوں کا جھنڈ تھا، ان کا وہاں بسیرا تھا۔ ساتھ وہاں بیٹے نے مصلی پڑھا، قرب و جوار کے سارے جنات وہاں آئے تھے۔ انہوں نے قرآن ختم کیا، 5 رمضان کو اس نے قرآن ختم کیا۔ اس کے گھر کی غربت، سفید پوشی دیکھی، لیکن یہاں آنے کا بہت مزہ آیا۔ مجھے انہوں نے سادہ سا کھانا کھلایا اور کھانے کا ایک ایک لقمہ شاہی لقموں اور شاہی کھانوں سے کہیں زیادہ لذیذ تھا۔ ان کا استقبال، ان کا پیار اور ان کی محبت دیکھ کر شرمندہ ہو رہا تھا۔ تو اس قابل کہاں؟ پھر ایک چیز ان کے اندر، قرآن سے محبت، قرآن والوں سے محبت اور قرآن سے ان کی سچی عقیدت، یہ چیز ایسی تھی جس نے مجھے ان لوگوں کے قریب کیا۔ ختم قرآن کے بعد میں نے ان کے لیے دعا کی، کچھ دیر تقریر بھی ہوئی اور میں نے کچھ بیان بھی کیا، پھر دعا کی۔ دعا کے بعد رخصت ہوئے اور رخصت ہونے سے پہلے میں نے اپنی جیب سے کچھ ہدیہ انہیں دیا۔ مجھے دینے میں بہت خوشی ہوئی اور میں انتہائی خوشیوں کے ساتھ وہاں سے لوٹا۔ وہاں سے واپس لوٹا اور لوٹنے کے بعد میرے دل میں آج بھی ایک خیال آ رہا ہے کہ واقعی ملاقات رکھنی چاہیے۔ غریب کے دل میں اللہ بستا ہے، غریب کے دل میں محبت ہوتی ہے اور غریب کے دل میں رب کا تعلق اور رب کا پیار ہوتا ہے۔ غریب واقعی اللہ یاد دلاتا ہے اور موت بھی یاد دلاتا ہے۔ اسی رمضان المبارک کی ابتدائی ایام میں، کیونکہ زیادہ وقت ایسا گزرا جس میں جنات کے افراد کا مسلسل آنا جانا رہا اور جنات ہی مسلسل میرے ساتھ رہے، ایک رات ہم سب موتی مسجد کے جنات کے بلاوے پر گئے۔ وہاں جنات کا ختم القرآن تھا۔ میں اور باقی سارے جنات ہم موتی مسجد میں گئے۔ شاہی قلعہ کے جنات بھی جنات تھے، بونے جنات اور بڑے جنات سب وہاں جمع تھے۔ بہت زیادہ ہجوم تھا۔ وہاں ختم القرآن ایک حافظ صاحب نے کیا۔ ہر سال وہاں ختم القرآن ہوتا ہے۔ جب سے موتی مسجد بنی ہے، ختم القرآن مسلسل ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تلاوت مسلسل وہاں پر ہو رہی ہے۔ لوگوں یعنی انسانوں کو سنائی نہ دے، لیکن جنات اس تلاوت سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تلاوت کرنے والے قاری صاحب ایک اڈھیر عمر جن ہیں جو کہ صدیوں سے وہاں، یعنی جب سے موتی مسجد تعمیر ہوئی ہے، اس دن سے وہاں قرآن سنا رہے ہیں۔ جب ہم موتی مسجد میں پہنچے، جیسے میں نے لکھا کہ بہت زیادہ جنات کا ہجوم تھا،
میں نے کچھ فضائل قرآن، مسائل قرآن اور کمالات قرآن کے بارے میں گفتگو کرنی تھی، تو میں نے ان قاری صاحب سے پوچھا جنہوں نے قرآن پاک سنایا اور ان کا ختم القرآن تھا کہ آپ نے موتی مسجد کا انتخاب کیسے کیا؟ تو کہنے لگے کہ موتی مسجد کے انتخاب میں بھی ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اصل میں کشمیر کے علاقہ بارہ مولا کے رہنے والے ہیں۔ میرے والد مجھے ایک دفعہ لاہور لے آئے، یہ اس دور کی بات ہے جب شاہی قلعہ ابھی کچھ ہوتا تھا اور اس میں موتی مسجد ابھی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ شاہی قلعہ میں بہت زیادہ جنات ہیں، جن میں اکثریت جنات نیک صالح اور درویشوں کی ہے۔ میرے والد دراصل مجھے لاہور میں ہمارے اندرون شہر کے رشتہ دار تھے، وہاں لائے تھے۔ موری دروازہ کے اندر ایک پرانی حویلی تھی جو کہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اس حویلی کے ساتھ ایک پرانا برگد کا درخت ہوتا تھا۔ میرے رشتہ دار اس درخت پر رہتے تھے۔ دن کو روپ دھار کر وہ مٹی کے کچے برتن بیچتے تھے، کیونکہ اس دور میں مٹی کے برتنوں کا رواج عام تھا۔ ان کا ایک بیٹا کپڑے بیچتا تھا اور ایک بیٹا ان کا کھانے پینے کی چیزیں اندرون شہر پھر کر بیچتا تھا۔ یوں ان کا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ہم ان رشتہ داروں سے ملنے آئے، کتنے دن وہاں رہے، میرے بھائی بہن، والد والدہ، ہم سب تھے۔ میں والد کی اجازت لے کر ان رشتہ داروں کے بیٹے کے ساتھ شاہی قلعے میں آیا، جس جگہ آج موتی مسجد ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درویش ہیں جن کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے، جن کے سینے سے نور نکل رہا ہے، جن کی آنکھوں کی چمک ذکر الہی اور قرآن پڑھنے کی برکت سے نورانی ہو گئی ہے۔ وہ یہاں مصلی بچھائے ایک ذکر کر رہے تھے، لا الہ الا الملک الحق المبین، یہ ذکر کر رہے تھے۔ کبھی کبھی ان کی آواز اونچی ہو جاتی اور کبھی کبھی دھیمی ہو جاتی، لیکن ان کا وجدان، میں گھنٹوں کھڑا ان کو دیکھتا رہا۔ ان کا ذکر ختم نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنے جذبے پر مست تھے۔ موتی مسجد کی جگہ ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، بس وہ وہیں بیٹھے مست تھے۔ میں اور میرا رشتہ دار جن کے گھر موری دروازے میں آیا ہوا تھا، ہم دونوں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کسی طرح یہ ذکر ختم نہ ہو اور میں اسی ذکر کو سنتا رہوں۔ گھنٹوں کے بعد اس درویش نے منہ پر ہاتھ پھیرا، اپنی تسبیح کو چوما، سینے سے لگایا۔ ایک بڑا سا چوگا پہنا ہوا تھا، اس نے جیب میں تسبیح ڈالی اور کھڑے ہو کر اذان دی۔ وہ نماز عصر کا وقت تھا اور اذان دے کر وہاں نماز پڑھ لی۔ ہم کھڑے دیکھتے رہے۔ بعد میں احساس ہوا کہ کاش ہم بھی نماز میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ نماز کے بعد جا کر میں نے ادب سے ان سے ہاتھ ملایا۔ وہ انسان تھے، ہم دونوں اس وقت انسانی روپ میں تھے۔ پوچھا بیٹے کیسے آئے؟ ہم نے کہا ہم یہاں آئے ہیں، میں کشمیر سے آیا ہوں، میرے والد کے یہاں رشتہ دار ہیں، موری دروازہ میں رہتے ہیں، ہم یہاں ان سے ملنے آئے ہیں۔ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل مبارک سے ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ کہنے لگے میں بھی اصل یہاں کا نہیں ہوں، میں دراصل گیلان کا ہوں اور میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل مبارک سے ہوں۔ میری یہاں ڈیوٹی لگی ہے کہ تم لاہور میں جا کر لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ مجھے یہ جگہ بہت اچھی لگتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس جگہ میں روحانیت ہے، نورانیت ہے، نور ہے اور برکت ہے، اس لیے میں یہاں آ کر بیٹھتا ہوں اور یہ میرا صالحہ سال کا معمول ہے، اور میں یہاں آ کر اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کرتا ہوں۔ یہ ذکر مجھے ایک درویش نے دیا تھا۔ وہ درویش مجھے حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ملے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ بس میں تجھے یہ ذکر بخش رہا ہوں، اور اس ذکر کے اتنے انوکھے کمالات بتائے کہ میں خود حیران ہوا، اور واقعی میں نے اس ذکر کے کمالات پائے۔ فرمانے لگے کہ بس میں یہاں آتا ہوں، ظہر پڑھتا ہوں، پھر ظہر سے عصر تک مسلسل اس ذکر کو کرتا ہوں۔ جب میں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو میرے اندر کی وجدانی کیفیات حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پھر مجھے دنیا و جہان کا ہوش نہیں رہتا، مگر جب نماز عصر کا وقت داخل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے میرے دل پر القاء ہوتا ہے کہ بس اب اٹھ عصر کی نماز پڑھ، اور میں عصر کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ موتی مسجد کے قاری صاحب جنہوں نے ختم القرآن سنایا اور صالحہ سال سے سنا رہے، وہ یہ بات کہہ رہے اور میں حیرت سے ان کی یہ بات سن رہا تھا۔ کہنے لگے ہم ان سے مل کر واپس گھر لوٹے، چند دن یہاں رہے، پھر اپنے گھر کشمیر چلے گئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میرے والد فوت ہو گئے، روزگار کی تنگی ہوئی، وہاں روزی نہیں تھی، ہمارا کام درختوں سے میوے چن کر خشک کر کے بیچنا تھا۔
میرے والد کو اس کی مہارت تھی، مجھے اس کی مہارت بھی نہیں تھی، اور یہ بہت مشقت کا کام تھا جو میں نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ان لاہور کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ حضرات یہاں آ جاؤ، درخت بڑا ہے، آپ کو قیام میں بھی سہولت ہوگی، آپ بھی اپنی روزی کمائیں۔ اس دن کے بعد ہم یہاں آئے۔ پھر اکبر بادشاہ کے دور میں شاہی قلعہ لاہور پکا ہوا، اس سے پہلے کچا تھا اور پھر یہ مسجد بنائی گئی۔ مجھے پھر جانا اس وقت ہوا جب یہ مسجد بن چکی تھی۔ وہ بزرگ کہاں ہیں مجھے خبر نہیں، لیکن ان بزرگوں کی ایک نشانی میرے پاس ہے۔ وہ نشانی بتانے سے پہلے میں اپنے احوال مکمل کر لوں۔ پھر اس دن کے بعد میں نے یہاں قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے تو جنات بہت کم آتے تھے، پھر کچھ ہی سالوں کے بعد یہاں جنات بہت زیادہ آنے لگے۔ اللہ نے مجھے قرآن میں خوبصورت آواز دی ہے، لہجہ بہت اچھا ہے، لہٰذا میں قرآن پڑھنے لگا اور یہاں ختم القرآن ہر سال میں کرتا ہوں۔ وہ بزرگ جو اس ٹیلے پر بیٹھے تھے مجھے ایک نشانی دے گئے، حالانکہ میری ان سے ملاقات صرف ایک بار ہوئی ہے، اس کے بعد میری ملاقات ان سے نہ ہوئی، لیکن اس ایک ملاقات میں انہوں نے مجھے نشانی دی، اور وہ نشانی یہ دی کہ میں نے چلتے ہوئے ان سے عرض کیا کہ میں نے کشمیر واپس جانا ہے، تو آپ مجھے کوئی اس وظیفے کی برکت بتا دیں۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے اور میری پیشانی کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ تم دونوں جنات ہو، انسان نہیں۔ اس وظیفے کی پہلی برکت تو یہی ہے کہ اس وظیفے کی وجہ سے میرا باطن کھل گیا۔ ہم نے اعتراف کیا کہ ہم جنات ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہے، تمہارے اندر سچی طلب ہے۔ آؤ میں تمہیں اس کی ایک برکت دکھاتا ہوں۔ موتی مسجد کے قریب ایک کنواں تھا جو اب بھی موجود ہے لیکن خشک ہے، اور اس کنویں میں باقاعدہ سیڑھیاں اترتی تھیں۔ اس کے بعد اس کنویں کو ایک اور بادشاہ نے مزید تبدیل کیا اور اس کی سیڑھیاں ختم کر دیں اور ڈول سے بھرنے والا کنواں بنا دیا۔ وہ بابا جی ہمیں لے کر سیڑھیاں اترے، اور سیڑھیاں اترنے کے بعد اس جگہ پہنچے جہاں کنویں کا پانی تھا، اور ہم بآسانی کنویں کے پانی کو ہاتھ سے بھر کر پی سکتے تھے، اور پیا بھی۔ بہت اچھا میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا۔ پھر وہ فرمانے لگے جب بھی میں نے کسی اور جہاں جانا ہوتا ہے اس کنویں میں اترتا ہوں، چند بار یہیں وظیفہ پڑھتا ہوں، اور چند بار اسی وظیفے کو پڑھنے کے بعد کنویں میں ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک کھڑکی نمودار ہوتی ہے، میں اس سے گزر کر ایک اور عالم میں چلا جاتا ہوں، تم کہو تو تمہیں لے جاؤں۔ ہم نے کہا بالکل، یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی۔